السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ سب ماشاءاللہ خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بلیک ہول یہ ایک بہت ہی دلچسپ عنوان ہے، بہت ہی زیادہ اچھا عنوان ہے۔ اس کے بارے میں آدمی کو جاننا چاہیے، اور سائنس کی دنیا اس کے بارے میں بہت زیادہ ریسرچ اور کھوج اور انویسٹیگیشن کر رہی ہے۔ یہاں تک کہ امریکہ کے اندر جو شہر ہے واشنگٹن، اس کے اندر ایک سائنس میوزیم بھی اس لیے بنایا گیا ہے، اور وہاں پر سائنٹسٹ کو بٹھایا گیا ہے کہ جو بھی بلیک ہول کے بارے میں تازہ ترین تحقیق، جو بھی انویسٹیگیشن آپ کو معلوم ہو، وہ سب لوگوں کے سامنے اس کو ڈسپلے کریں۔ اور ہم نے سائنسی کتابوں میں پڑھا تھا کہ جو یونیورس ہے، جو کائنات ہے، اس کے اندر کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پر بالکل تاریکی ہے، بہت زیادہ اندھیرا ہے، اتنا اندھیرا کہ اگر اس کے اندر کوئی لائٹ بھی جائے گی تو وہ ایبزورب ہو جائے گی۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس بلیک ہول کے اندر اتنی زیادہ پاور ہو کہ جو بھی لائٹ اس کے اندر جائے گی وہ ایبزورب ہو جائے گی، تو اس کی گریویٹیشن فورس کتنی زیادہ تیز ہوگی۔ اگر ساری زمین کو سکیڑ کر ایک انڈے کے برابر کر دیا جائے تو اس کی جتنی گریویٹیشن فورس ہوگی اس سے کہیں زیادہ اس کی گریویٹیشن فورس ہوگی۔ اور بلیک ہول دنیا کے مختلف جگہ میں جگہ جگہ موجود ہے، اور تو جو بھی چیز بلیک ہول کے اندر جائے گی وہ فنا ہو جائے گی، وہ ڈسٹروائے ہو جائے گی، تو اٹ ول ونش انٹو نتھنگنیس۔ یہ جو نتھنگنیس ہے اس کا تصور ہم نے پہلی دفعہ دیکھا کتابوں کے اندر، ورنہ ہم نے پڑھا تھا میٹر کے بارے میں کہ میٹر کین نیدر بی کریٹڈ اینڈ نور ڈسٹروائے بٹ اٹ کین چینج اونلی اٹ اسٹیٹ، کہ میٹر نہ تو پیدا کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی وہ ختم ہو سکتا ہے، لیکن وہ اپنی حالت، اپنی اسٹیٹ چینج کر سکتا ہے۔ تو نتھنگنیس کے بارے میں جب ہم نے زیادہ پڑھا تو معلوم ہوا کہ لا آف فزکس اینڈ کیمسٹری بیکم وائڈ دیر، کہ فزکس اور کیمسٹری کا جو قانون ہے وہ سب یہاں پہ آ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں اور زیادہ اچھا لگا پڑھنے کے بعد، ہم نے اور زیادہ پڑھا تو معلوم ہوا کہ ہماری جو گیلیکسی ہے اور جو سولر سسٹم ہے وہ ایک توازن میں کام کر رہے ہیں، ایکویبیلریم کے اندر کام کر رہے ہیں، اور اس کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز ہیں۔ ان میں سے ایک فیکٹر جو ہے وہ بلیک ہول کا ہے، کہ بلیک ہول نے سارے سیاروں کو، سارے ستاروں کو اپنے اندر لپیٹ میں رکھ رکھا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور امام نووی رحمہ اللہ جو ایک بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے ریاض الصالحین، اس کے اندر ایک کتاب میں پڑھا، حدیث میں پڑھا ہم نے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، اگر جو ہے ستارے، چاند اور سورج کی بات ماننا چھوڑ دیں تو ان کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان پر ایک جانور مسلط کر دیں گے جو ان سب کو کھا جائے گا، ان سب کو ایک لقمہ اجل بنا لے گا ایک ہی بار میں۔ تو یہ بات کہی گئی تھی 1400 سال پہلے، اور آج کی سائنس کی دنیا بھی اس بات پر تحقیق کر رہی ہے کہ جو بھی سیارہ، جو بھی ستارہ اپنے اوربٹ سے نکلتا ہے، اپنے مدار سے نکل جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہے اس کی حقیقت کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کا توازن میں رکھا ہے، اس کے مدار میں رکھا ہے، اور ہر چیز اس کے دائرے میں گھوم رہی ہے۔ تو ہم جو بھی چیز سائنس کے بارے میں پڑھیں، علم الاشیاء پڑھیں، علم الکلام پڑھیں، تو ہمیں قرآن کی تحقیق کے ساتھ اور احادیث کی روشنی میں باتوں کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔